السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 157 سے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ جی، صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ زمانہ ما بعد میں جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو مشرکوں نے صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے؟ چنانچہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی۔ عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ نیز اہل مدینہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب کہ میں ابھی کم سن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ان الصفا والمروہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ کرے تب بھی کوئی قباحت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت انصار کے حق میں اتری ہے۔ وہ حالت احرام میں منات کا نام پکارتے تھے اور یہ بت قدید کے مقام پر نصب تھا۔ انصار اسی وجہ سے صفا اور مروہ کا طواف برا سمجھتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔